قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، کیا قرآن مجید کے اندر یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوں؟ نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ قادیانی لوگ مرزا قادیانی کی نبوت کا استدلال قرآن سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح کو اور اسلامی عقائد اور نظریات کو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں ان کو پس پشت ڈال دیں گے تو پھر کوئی بھی بندہ کچھ بھی بات کر سکتا ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو مختلف زمانوں میں لوگوں نے مختلف انداز سے حدیثوں کا انکار کیا ہے۔ ہمارے دادا استاد شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب حجیت حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو نقشہ ملے گا، کالم ملے گا، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تاریخ کے اندر کون کون سے منکر حدیث ہوئے اور انہوں نے کس طرح کی حدیثوں کا انکار کیا ہے۔ مثلا شیعہ نے فضائل صحابہ کی حدیثوں کا انکار کر دیا، روافض نے فضائل اہل بیت کی حدیثوں کا انکار کر دیا، کسی نے معجزات والی حدیثوں کا کسی نے خبر واحد کو رد کر دیا، صرف خبر متواتر جو ہے وہ حجت ہے، کسی نے کلیتاً حدیث کا انکار کر دیا کہ حدیث سرے سے حجت ہے ہی نہیں۔ تو یہ مختلف زمانوں میں مختلف لوگ ہوئے ہیں۔ دور حاضر کے اندر موجودہ دنوں میں ایک شخص اٹھا ہوا ہے جس کے حوالے سے مجھے موضوع دیا گیا کہ اس کے عقائد اور نظریات کے اوپر کچھ بات کرنی ہے۔ کراچی کا ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے شیخ محمد۔ تو بنیادی طور پر وہ منکر حدیث تھا، لیکن اب وہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ حدیث کا اس نے انکار کیا، حدیث کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے قرآن مجید کو اپنے فہم سے بیان کیا اور ایسے ایسے نظریات دے دیے جن کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور وہ نظریات ایسے ہیں کہ وہ خود مانتا ہے، خود وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا غلطی پر ہے، مجھے صحیح سمجھ آئی ہے۔ یعنی کہ 1400 سال سے چلی آنے والی امت محمدیہ جو ہے اس میں سے کوئی بھی فرد و بشر قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکا۔ یہ دنیا کا واحد انسان ہے جس کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ آئی ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اب یہ کیسے حق ہو سکتا ہے کہ 1400 سال سے چلے آنے والی چیز جو ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے؟ 1400 سال کے بعد ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اچھا، یہ تو صرف ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، اور یہ کبھی کبھی وہ یہ بات بھی کر دیتا ہے، 1400 سال کی قید بھی لگا دیتا ہے، لیکن اصل اس کا جو عقیدہ ہے وہ تو ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے عقائد کے حوالے سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو شیخ محمد کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے شخصی حالات جو ہیں وہ جو کچھ اس نے خود بیان کیا ہے وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا اور یہ کوئی کاروبار بھی کیا کرتا تھا، یہ کوئی باقاعدہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے، عربی زبان سے اس کو واقفیت نہیں ہے، عربی زبان سے جب اس کو واقفیت نہیں ہے تو اس کے اصول و قواعد کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے، قرآن مجید جو ہے یہ بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا، کچھ آیات تو پڑھتا ہے تو پڑھنے والا یہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا،
کیونکہ بعض آیات بڑے تلفظ کے ساتھ یہ پڑھتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے لیکچر سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن مجید کو غلط بھی پڑھتا ہے. کنتو کو کنتا اور اس طرح یعنی یہ الفاظ جو ہے وہ ہیر پھیر بھی کر جاتا ہے. بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلکہ کہہ سکتے ہیں بالکل یقینی بات ہے، اور خود بھی وہ یہ مانتا ہے کہ وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے، اس کے اصول و قواعد سے واقف نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ قرآن مجید کو جب بیان کرتا ہے، اس کی جب تشریح کے اندر جاتا ہے تو وہ ایسی بات بیان کر دیتا ہے کہ جو ابتدائی طالب علم ہے دین کا، عربی کا، گرامر کی ابتدائی باتیں جس کو پتہ ہیں، وہ بھی ہنس کر رہ جاتا ہے کہ یار یہ اتنا نالائق آدمی ہے. کئی سال تک کہتا ہے جی میں نے بس قرآن مجید کے اوپر غور کیا، گھر میں بند رہتا تھا، بس کھانے کے لیے جو ہے وہ مجھے آواز دی جاتی تھی، کھانا دے دیا جاتا تھا، اور میں نے جو ہے نا وہ اسٹڈی کی ہے قرآن کے اوپر اور میں یہاں تک پہنچا ہوں. یہ کئی سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ اس کے اپنے بیانات ہیں، کوئی باقی طریق پیدائش اس کی کیا ہے یا یہ کتنے بہن بھائی ہیں، کوئی اس کے حوالے سے جو ہے وہ تو معلومات نہیں ہو سکی. شاید کسی لیکچر کے اندر اس نے یہ باتیں بھی بیان کی ہوں. بہرحال موجودہ زمانے کے اندر یہ شخص موجود ہے. اس کے حوالے سے ڈاکٹر وحید الحق صاحب انہوں نے کچھ تفصیلات جو ہیں وہ مہیا کی ہیں. نہد اسٹوڈیو کے تحت بیٹھک ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر ان کو مدعو کیا گیا. ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب وہ ہوسٹ تھے، اور چونکہ ڈاکٹر وحید الحق صاحب جو ہیں ان کا عرصہ 4 سال سے یہ شیخ محمد کے فالورز کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہوا ہے، اور کافی ان کا مطالعہ ہے شیخ محمد کے حوالے سے، اس کے نظریات اور عقائد کے حوالے سے اور اس کے دلائل کے حوالے سے، اس کے کتاب جو بھی مطلب ہے کہ وہ کافی آگے پہنچ چکے ہیں اس کے متعلق. تو وہ تقریباً 1 گھنٹے کا جو ہے وہ پروگرام ہے، وہ اگر آپ سنیں گے تو کافی معلومات جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، وہاں سے آپ کو کچھ معلومات ملیں گی. اسی طرح جو ہے حافظ زبیر صاحب نے جو ہے بذات خود اس کے اوپر جو ہے وہ ریکارڈنگ کروائی ہے، وہ بھی نہد اسٹوڈیو کے تحت موجود ہے نیٹ کے اوپر. وہ آپ سنیں گے تو اس سے بھی آپ کو کچھ معلومات جو ہے وہ مل جائے گی. اسی طرح اس کے اپنے لیکچر جو ہیں وہ آپ سنیں گے، وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی معلومات آپ کو مل جائے گی. اچھا، پہلے اس کو کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے. یہ منظر نامے پر جو ہے یہ آیا ہے جب اس کا مناظرہ اپلوڈ ہوا مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ. ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ انجان آدمی کو اپنے پاس دعوت دیتے ہیں، ادارے میں بلاتے ہیں جس کو ان کا علم نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد اور نظریات کے اوپر ایک لمبا عرصہ محنت کی ہے، اور وہ دلائل ان کو زبانی یاد ہیں، جو اس سے استدلال کرتے ہیں وہ ان کو رٹا رٹایا ہے. اب ایک عام آدمی جس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، اس کے عقائد اور نظریات کیا ہے، وہ جب سامنے جا کر بیٹھتا ہے تو یکدم اس کے سامنے جب دلیل آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں، کیا یہ جو استدلال کر رہا ہے یہ کس اعتبار سے اس کو غلط کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو رد کیا جا سکتا ہے. اسلام کے نظریے کے تو وہ خلاف ہوتا ہی ہے،
اتنی تو ظاہر ہے کہ ہر عالم دین کو سمجھ آئے، کوئی عقیدہ پیش کرے تو پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ قرآن کے اسلام کے نظریے، لیکن اس کا رد کیسے کرنا ہے، کیسے ثابت کرنا ہے کہ یہ تمہارا نظریہ غلط ہے؟ ظاہر ہے اس کے لیے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، اس عملی فیلڈ کے اندر اترنا پڑتا ہے۔ تو مفتی عبد الباقی صاحب بھی اسی طرح جو ہیں، ان کو علم نہیں تھا اس کے حوالے سے، تو ان کے پاس چلے گئے اور وہ مناظرہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا، گفتگو ریکارڈ کر لی، اس کو مناظرے کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا، اس کے کچھ کلپ بھی جو ہے وہ وائرل ہوئے اور پھر پورا مناظرہ وائرل ہوا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ دیکھنے والا تو یہی سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب بیچارے جو ہیں وہ تو لاجواب ہو گئے ہیں۔ اب عام لوگوں کو تو نہیں پتا کہ مفتی صاحب کو قرآن و حدیث کا علم تو ہے، جس فن کے وہ ماہر ہیں اس کا علم تو ان کے پاس ہے، لیکن جس بندے کے سامنے وہ بیٹھے ہوں اس کے عقائد اور نظریات سے وہ واقف نہیں ہے۔ جو وہ استدلال پیش کر رہا ہے وہ چونکہ مفتی صاحب کے سامنے پہلی دفعہ آیا ہے، اس لیے وہ ذرا کنفیوز ہو گئے ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے پکڑا جائے، اس کا کیسے جواب دیا جائے۔ لیکن مناظرہ دیکھنے والا تو وہ یہ سمجھتا نا کہ مفتی صاحب جب لفظ مفتی لکھ دیا گیا تو سمجھ یہ آتی ہے کہ شاید اس بندے کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے، کوئی بھی گمراہ بندہ اس کے سامنے آئے گا تو یہ اس کو جواب دے دے گا۔ حالانکہ یہ مختلف فیلڈیں ہیں، یہ مختلف راستے ہیں، فن ہیں مختلف۔ تو بہرحال اس مناظرے کے بعد شیخ محمد جو ہے وہ خوب وائرل ہوا۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد پھر شیخ محمد کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو قادیانی کے ساتھ اس کی گفتگو تھی۔ اب قادیانی کو اس نے خوب لتاڑا شیخ محمد نے۔ اب وہ مسلمان جو تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی مسلمانوں کا نمائندہ ہے جو قادیانیوں کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کے چینل کو سبسکرائب کرنا شروع کر دیا، اس طریقے سے بھی وہ مشہور ہو گیا۔ اسی طرح پرویزی لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ منکر حدیث ہیں، غلام احمد پرویز کے، اب یہ بذات خود بھی منکر حدیث ہے۔ اچھا، پرویزی لوگوں کے ساتھ بھی اس کی گفتگو ہوئی تو وہ بھی وائرل ہوئی۔ اس کے اندر بھی بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کے اوپر غالب آیا ہے، ان کے نظریات کے ساتھ بھی یہ اتفاق نہیں کرتا۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ایک بہت بڑا کوئی پڑھا لکھا عالم دین ہے کہ جو گمراہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ مفتی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس سے یہ اندازہ ہوا لوگوں کو کہ یہ نظریات کیسے پیش کر رہا ہے، یعنی چسکے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ نئے نظریات ہیں، بالکل نئے نظریات ہیں۔ اور قادیانیوں کے ساتھ اور منکرین حدیث کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہوئی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اسلام کا مبلغ ہے۔ تو بہرحال ان تین ویڈیوز کی وجہ سے شیخ محمد جو ہے وہ کافی وائرل ہو گیا۔ تو آج ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ چیدہ چیدہ لوگ اب اس کے بارے میں سوالات بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ مستقبل کے اندر جا کر جو ہے وہ زیادہ سوالات جو ہیں اس کے متعلق سامنے آئیں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر وحید الحق صاحب، چونکہ ان کا مطالعہ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت وسیع ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بذات خود کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی لابی ہے، وہ اس کو آگے جو ہے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان نظریات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ باسی دالیں لے کر بس اس نے تڑکا اپنا لگایا ہے، یعنی اس کے جو نظریات ہیں نا
وہ کچھ تو اس نے نئے پیش کیے ہیں اور کچھ جو ہے وہ قادیانیوں سے لیے ہیں، کچھ منکرین حدیث سے لیے ہیں، کچھ اور گمراہ لوگوں سے لے کر جو ہے نا، یعنی وہ باسی دالوں کو لے کر اس نے ایک اپنا جو ہے وہ تڑکا لگا کر پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے بقول اس کے پیچھے کوئی لابی ہے۔ دوسری بات، 2019 کے بعد کے لیکچروں کے اندر اس نے دبے لفظوں میں نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ کیا ہے۔ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ خدا تو اب بھی کلام کرتا ہے، وحی کا نزول جو ہے یہ اب بھی مانتا ہے، خدا اب بھی کلام کرتا ہے، اور مجھے خدا کی طرف سے جو ہے وہ قرآن سمجھایا گیا ہے، مجھے قرآن کی تفہیم دی گئی ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور پہلے جب اس کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا تو کہتا تھا نا کہ اگر مجھے کوئی تفہیم ہو گئی ہے تو پھر کہتا ٹھیک ہے آپ کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر بھی وہی ہو سکتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس کے جو پیروکار ہیں چونکہ وہ اس کے نظریے کے حامل ہیں، اب انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی تفہیم ہوئی ہے، یہ آدھا سچ بتاتا ہے، اگلا آدھا سچ جو ہے نا وہ میرے پاس ہے۔ اب اس کے فالورز میں سے بھی کئی لوگ ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے اسی طرح کے دعوے شروع کر دیے۔ اب اس نے یہ طریقہ کار کیا، اب اس نے تھوڑی سی تبدیلی کی عقیدے کے اندر۔ پہلے تو یہ کہتا تھا کہ خدا کلام کرتا ہے اور کسی سے بھی کرتا ہے، تم سے بھی کرتا ہے، مجھ سے بھی کرتا ہے، سب سے کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس کے مد مقابل لوگ کھڑا ہونے شروع ہو گئے تو اس نے کہا کہ خدا 100 سال میں صرف ایک بندے سے ہی کلام کرتا ہے، اور اس صدی کے لیے وہ میں ہوں۔ اس صدی کے لیے اس نے خود کو جو ہے یعنی وہ 100 سال تک اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ طریقہ واردات اس نے مرزا قادیانی سے جو ہے وہ لیا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ ایک طرف تو اس نے وحی کے جاری ہونے کا تذکرہ کر دیا کہ وحی جاری ہے، امت محمدیہ کے اندر نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے، ذلی بروزی نبی آ سکتا ہے۔ اب اس کے پیروکاروں کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ مدعی نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، تو اس نے دروازے بند کر، اس نے کہا کہ امت محمدیہ کے اندر امتی نبی تو آ سکتا ہے لیکن صرف ایک ہی آ سکتا ہے، بس وہ ایک ہی ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو یہ طرز عمل وہاں سے جو ہے لیا گیا ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، خاص طور پر 2019 کے بعد کے لیکچروں میں۔ خود پر یہ قرآن مجید کے نزول کا قائل ہے، کہتا ہے میرے اوپر قرآن نازل ہو۔ قرآن نازل ہونے کا مطلب یہ کیا لیتا ہے؟ قرآن نازل ہونے کا مطلب یہ لیتا ہے کہ قرآن کی تفہیم مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ جو تفہیم ہے قرآن مجید کی، اسی کا نام روح القدس ہے، اسی کا نام روح الامین ہے، اسی کا نام جبریل ہے، اور اسی کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ یہ جو قرآن کی تفہیم مجھے ہو رہی ہے نا، کہتا ہے کہ یہ تفہیم کو قرآن کے اندر روح القدس بھی کہا گیا ہے، روح الامین بھی کہا گیا ہے، جبریل بھی کہا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ بھی کہا گیا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا نظریہ ہے بھائی؟ آج تک تو آپ یہ سنتے آئے کہ محمد رسول اللہ تو ایک شخص ہے، محمد بن عبداللہ، جن کا روضہ مبارک مدینے کے اندر موجود ہے، مکے میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور روح الامین، روح القدس یا جبریل یہ ایک فرشتہ ہے۔ اس نے یہ نظریہ دیا ہے کہ مجھے جو تفہیم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے نا، میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے،
اس تفہیم کا نام ہے یہ. اس کو روح القدس بھی کہا گیا, روح الامین بھی کہا گیا ہے, محمد رسول اللہ بھی کہا گیا ہے, اور جبریل بھی کہا گیا ہے. یہ اس کا عقیدہ ہے. اچھا, اس کے ایک طریقہ واردات یہ بھی ہے کہ جب ڈاکٹر وحید الحق صاحب نے کچھ اس کی غلطیاں نکالی یا کسی اور طرف سے اس کو پتہ چلا کہ میری یہ غلطی ہے, یہ لوگوں کے اندر چل نہیں سکتی, تو پھر وہ اس کے اندر چینجنگ کر دیتا, تبدیلی کر دیتا تھا. کتابچہ ہے اگر اس کا, تو نیا کتابچہ شائع کیا تو اس کو نکال دیا, اور اگر اس کا لیکچر ہے تو اس میں سے جو ہے وہ جملہ جو ہے وہ اڑا دیتا. یہ اس کا طریقہ کار ہے. اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تفہیم ہے تو پھر یہ کسی کے غلطی نکالنے پر چینجنگ کیوں کرتا ہے؟ وہ تو غلط ہونا ہی نہیں چاہیے, وہ تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی پھر اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے تفہیم ہے یہ تو. لیکن جب اہل علم نے غلطی نکالی تو پھر اس کے اندر اس نے تبدیلی بھی کی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اس کا دعویٰ ہے, حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی حتمی تفہیم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بس. امت محمدیہ میں سے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے قرآن مجید کی تفہیم ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, اس کی بات درست بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. وہ حتمی تفہیم نہیں ہے, وہ ایک عالم دین ہے, مجتہد کا درجہ رکھتا ہے, اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے. جبکہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے وہی حتمی ہے. جو اللہ نے بات کیا, جو اللہ کے رسول نے بات کیا, بس وہ حتمی ہے بس. جبکہ اس کے نزدیک قرآن مجید کی جو تفہیم یہ دے رہا وہ حتمی ہے, وہ یقینی ہے. اب جو بھی انسان یہ دعویٰ کر دے گا نا, تو گویا کہ اس نے دبے لفظوں میں نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, کیونکہ حتمی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبی کو قرار دیا ہے بس. نبی کے علاوہ اور کوئی بھی شخصیت حتمی نہیں ہو سکتی, نہ کسی کی تفہیم حتمی ہو سکتی ہے. اس کا ایک عقیدہ جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار بھی ہے. حدیثوں کو تو یہ مانتا نہیں, کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کسی ایک جگہ پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ کو تو کہا گیا هو الاول والآخر, لیکن یہ آخر کا لفظ نبی علیہ السلام کے حوالے سے کسی جگہ پر بھی نہیں آیا قرآن کے اندر. اور جو خاتم النبیین آیا ہے, خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ وہ نبیوں کی مہر ہیں. اب جس پر وہ مہر لگائیں گے وہ نبی بنے گا, یعنی وہی عقیدہ جو مرزا قادیانی نے پیش کیا تھا, وہی عقیدہ اس نے بھی پیش کیا ہے خاتم النبیین کا. تو ختم نبوت کا بھی یہ منکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری نبی نہیں مانتا. یہ تو کہتا ہے محمد بن عبداللہ نام کی شخصیت ہوئی ہے, انبیاء ہوئے ہیں, لیکن زیادہ اس نے ان کے حوالے سے گفتگو نہیں کی. لیکن وہ کہتا ہے جو محمد رسول اللہ قرآن کے اندر آتا ہے نا, اس سے مراد وہ شخصیت نہیں ہے. کیوں؟ کہتا ہے جی یہ جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی, اس میں کیا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. کہتا ہے کہ دیکھو کہ محمد جو ہے نا وہ تو مردوں میں سے کسی کے ابا اجداد نہیں ہے. اگر اس محمد سے مراد محمد بن عبداللہ لیں جو 1400 سال پہلے ہوئے ہیں, تو وہ تو ابا اجداد ہوئے نا, وہ تو ابا اجداد ہوتے ہیں کیونکہ 1400 سال پہلے کی شخصیت ہے وہ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد جو ہے وہ تم مردوں میں سے کسی کے ابا اجداد نہیں ہے. وہ یہ ترجمہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جس محمد کا تذکرہ ہے نا, یہ وہ محمد بن عبداللہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ابا اجداد کے اندر آتے ہیں, اور یہ جس کے تذکرہ ہے یہ ابا اجداد میں نہیں آتے. یہ اس سے مراد اس نے کہتا ہے قرآن کی جو تفہیم ہے نا, یہ ہے اصل میں
محمد رسول اللہ. یہ موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، آدم، محمد رسول اللہ کہتا ہے یہ ہر زمانے میں چلتے آیا ہے یہ سلسلہ. مرزا قادیانی کا بھی یہی نظریہ تھا. وہ خود کو کہتا ہے مجھے اللہ نے آدم بھی کہا ہے، مجھے اللہ نے ابراہیم بھی کہا ہے، مجھے نوح بھی کہا ہے، مجھے نبیوں، سارے نبیوں کے نام جو ہیں وہ دیے. تو اسی طرح کی بات جو ہے اس نے بھی کی ہے. شفاعت رسول کا بھی منکر ہے. قیامت والے دن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. کہتا ہے نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ قرآن سے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول جو ہے وہ تو اپنی قوم کی شکایت لگائیں گے، شفاعت نہیں کریں گے. وہ کیا آیت ہے جی؟ وقال رسول ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کہتا ہے یہ شفاعت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو رسول جو ہے قیامت والے دن وہ تو شکایت لگائے گا کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ کہے گا شفاعت رسول کا منکر ہے. اسی طرح جو ہے یہ منکر نکیر، یہ جو یعنی جو احادیث کے اندر جو مسائل آتے ہیں نا ان کو وہ نہیں مانتا. جو عقائد نظریات حدیثوں کے اندر آتے ہیں ان کا وہ بالکل جو ہے وہ رد کرتا ہے. ہاں جی، ہر چیز کا ظاہر ہے جن کا تذکرہ حدیث کے اندر واضح آتا ہے وہ ان کو نہیں مانتا. قرآن کے اندر جو الفاظ آتے ہیں اس کے مطابق وہ کوئی بات بنانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، ایک اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہم مانتے ہیں نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد بن عبداللہ پر نازل ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ قرآن جو ہے نا یہ شروع سے چلی آئی کتاب ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. یہی تورات ہے، یہی انجیل ہے، یہی قرآن ہے، یہ ایک ہی کتاب ہے. سارے نبیوں کو ایک ہی کتاب ملی ہے، الگ کتاب کسی کو نہیں ملی، اور یہ شروع سے چلی آنے والی کتاب ہے. یہ جو تم کہتے ہو نا کہ 1400 سال پہلے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اور اس سے پہلے یہ قرآن نہیں تھا، یہ غلط ہے. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اور یہ جو کتاب جو ہے یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، اور نبیوں کے اوپر اس کی تفہیم اترتی تھی. نبیوں کو جو کتاب دی جاتی تھی نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تفہیم دی جاتی تھی اس قرآن. تو اس دور کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے مجھے تفہیم جو ہے وہ دی گئی ہے. یعنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ دبے لفظوں میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. تو مرزا قادیانی بھی شروع میں ایسے ہی کرتا تھا، وہ دبے لفظوں میں نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، پھر آتا، پھر آخر کار اس نے کھل کر دیا. ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی آگے جا کر کھل کر جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دے. ایک اس کا نظریہ یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر آ رہا ہے نا بنی اسرائیل، اس سے مراد یہودی نہیں ہے، اس سے مراد ہم لوگ ہیں. مفتی عبد الباقی صاحب کو کہتا ہے جی اس سے مراد میں ہوں، آپ ہیں، یہ بنی اسرائیل سے مراد ہم لوگ ہیں. اور جو نبی ہے نا محمد رسول اللہ جس کو نبی مانتے ہیں آپ لوگ، وہ بھی بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے. یہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ بنی اسماعیل کے اندر آیا ہے، قرآن نہیں یہ کہتا کہ بنی اسماعیل میں آیا ہے. یہ اس کا کلپ جو ہے خاص طور پر وائرل ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے. تو یہ بھی ایک اس کا عقیدہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ کوئی جیوش نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، یہ ہم لوگ ہی ہیں. اور جو نبی ہے نا وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی آتا ہے. یہ ہیں جی اس کے چند ایک عقائد جو 3 جگہوں سے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. ڈاکٹر وحید الحق صاحب کا لیکچر بھی میں نے سنا ہے اس حوالے سے تیاری کے لیے، اس کو بھی سامنے رکھا ہے. حافظ زبیر صاحب کا لیکچر جو ہے ان کا بھی پروگرام وہ بھی دیکھا ہے میں نے، اس کو بھی اور جو اس کے اپنے لیکچر ہیں ان کو بھی مد نظر جو ہے وہ رکھا ہے.
تو یہ 3 جگہوں سے مطلب ہے کہ اس کے یہ عقائد جو ہیں یہ اخذ کیے گئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تفصیل کے لیے آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کے خاص عقائد کی طرف اور جو اس کے دلائل ہیں. دلیل کیا دیتا ہے اور اس کا تجزیہ ہم نے کیسے کرنا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا اس کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کی تفہیم جو ہے یہ ہر زمانے میں ہوتی رہتی ہے اور اس زمانے میں مجھے ہوئی ہے اور اسی کو روح القدس بھی کہا گیا ہے, اس تفہیم کو روح الامین بھی کہا گیا ہے, اسی کو جبریل بھی کہا گیا ہے اور یہی محمد رسول اللہ ہے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل کیا دیتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھیں جی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك. کہتا ہے اب آپ جو میں ترجمہ کروں گا نا یہ اس کا کروں گا, میں نے خود اپنا ترجمہ نہیں کرنا, اس کا ترجمہ کرنا. کہتا ہے دیکھو جی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ تو اترا ہے آپ کے دل پر. جبریل تو آپ فرشتہ مانتے ہیں اور فرشتے کا تو بہت بڑا جو ہے وہ حجم ہے, اس کا جسم تو بہت بڑا اور دل جو ہے وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ دل کے اوپر کیسے اتر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جبریل کوئی فرشتہ نہیں ہے. اگر یہ فرشتہ ہوتا وہ تو بہت بڑا ہے اور دل تو چھوٹا سا ہوتا ہے, دل کے اوپر کیسے وہ اترا ہے, وہ تو اتر ہی نہیں سکتا دل کے اوپر. یہ ہے جی اس کا استدلال کہ جی جبریل سے مراد فرشتہ نہیں ہے بلکہ یہ تفہیم مراد ہے. اب یہ اس نے ترجمہ کیا. اب کوئی بھی بیچارہ جو عربی زبان کو جانتا ہے, ابتدائی طور پر ہی جانتا ہو, ماہرین کی تو بات الگ ہے, ابتدائی طور پر بھی جو جانتا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اس نے حرکت کیا کی ہے. اب جو اس کے سامعین ہیں شاید ان میں کوئی عربی بھی جاننے والا ہو, کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ان سامعین میں کوئی عربی جاننے والا ہو. دنیاوی علوم کو جاننے والے تو ہوں گے وہاں پر. اچھا اب اس نے اپنے عقیدے کو لے کر قرآن کی آیت پڑھی اور اپنے عقیدے کے مطابق اس کا ترجمہ کیا, تو اب سامعین کیا تاثر لیں گے؟ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ شاید قرآن کی بات لکھی ہوئی ہے, قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. اب اس نے نزلہ کا ترجمہ کیا ہے, اترا ہے. نزلہ کا معنی اترنا ہوتا ہے کہ اتارنا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ باب تفعیل کو جو ہے وہ متعدی کو کہاں پر لے گیا؟ لازم کے مفہوم میں لے گیا. اب اگر اس کا صحیح ترجمہ کرتا تو اس کا مطلب یہ تھا, اس کا واضح طور پر یہی مطلب نکلتا تھا لفظوں سے کہ جبریل الگ چیز ہے, قرآن الگ چیز ہے. تو جبریل نے اتارا ہے جبریل نے اتارا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اتارا گیا ہے وہ الگ چیز ہے اور اتارنے والی چیز الگ ہے. لیکن اس نے ترجمہ کیا کہ وہ اترا ہے, وہ اترا ہے. اب یہ ہے جی اس کا طریقہ واردات. سورت الشعراء, یہ قرآن مجید آپ مجھے دے دیں گے ذرا, قرآن مجید 16 لائنوں والا اگر ہونا تو وہ دے دیں, یا کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ ذرا پڑھے. سورت الشعراء کی آیت نمبر 193 نکالیں ذرا. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ دیکھیں جی, اب یہاں پر نازلہ کا لفظ آیا ہے لیکن یہاں پر با بھی آیا ہے, اور آپ تو اصول جانتے ہیں. چلیں
کہتا ہے جی دیکھو جی روح الامین اس کے ساتھ اترا ہے تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے. روح الامین جو ہے وہ دل پر اترا ہے. اب وہ فرشتہ تو نہیں ہو سکتا, فرشتہ تو بہت بڑا ہے اور دل تو ہے وہ چھوٹا. یہ تفہیم مراد ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ تفہیم ہے. اب کہتا ہے یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیں, اصول یاد رکھیں, کوئی بھی گمراہ آدمی اگر قرآن مجید سے کوئی استدلال کرتا ہے نا تو عموماً اس کا جواب وہاں پر ہی آپ کو آگے پیچھے پڑھ کر مل جائے گا. عموماً ایسا ہوتا ہے. وہ صرف جو ہے نا جو قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا کہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کیسے ہوا ہے جعل القرآن عزین, یہ وہ لوگ ہیں کہ ادھر سے ایک جملہ لے لیا, ایک لفظ لے لیا, ادھر سے ایک لفظ لے لیا, ادھر سے تیسری جگہ سے لے لیا اور پھر ایک عقیدہ جو ہے وہ سامنے کھڑا کر دیا. وہ اس موضوع کے متعلقہ جو پوری آیات ہیں ان کو سامنے نہیں رکھیں گے. اب آپ یہاں پر آپ پڑھیں گے تو ایک تو یہاں پر بھی ہی آیا ہے جو کہ لازم کو متعدی کر دیتا ہے. چلو جی اس والا ترجمہ لے لیتے ہیں. اترا ہے جی تیرے دل پر روح الامین اترا ہے, لیکن آگے نہیں پڑھتا. وہ لکھے ہے اللہ قلبی کے لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. وہ روح الامین جو اترا ہے تیرے دل پر کس کے ساتھ اترا ہے؟ واضح عربی زبان کے ساتھ. اب جو شیخ محمد کی تفہیم ہے وہ تو عربی زبان تو ہے نہیں. جو وہ تفہیم جو وہ مطلب بتا رہا ہے وہ تو عربی زبان نہیں ہے, نہ تو اس کو عربی زبان آتی ہے. وہ جو بات بتا رہا ہے, جو مطلب بتا رہا ہے وہ تو اردو زبان کے اندر بتا رہا ہے یا پنجابی زبان یا انگلش کے اندر بتا رہا ہے وہ. اب جو روح الامین اترا ہے دل کے اوپر وہ کس چیز کے ساتھ اترا ہے؟ بلسان عربی مبین. جبکہ شیخ محمد جو اس سے استدلال کر رہا ہے وہ استدلال بن نہیں سکتا کیونکہ شیخ محمد کی تفہیم عربی زبان میں نہیں ہے. یا وہ انگلش میں بتاتا ہے یا وہ اردو میں بتاتا ہے, عربی زبان اس کو آتی ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو یہ جواب آپ کو یہاں سے ہی مل جائے گا. یعنی جو اس نے اپنا غلط نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ غلط نظریہ انہی آیات کے اندر ہی رد ہو جاتا ہے. اچھا آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اسی کو آگے پڑھیں گے, وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اچھا پہلی کتابوں کے اندر ہے جی. یہ جو تفہیم اگر مراد لے رہا ہے وہ اس سے, تو یہ جو شیخ محمد کی تفہیم ہے یہ پہلی کون سی کتابوں کے اندر ہے؟ کس کتاب کے اندر یہ شیخ محمد کی تفہیم ہے؟ کس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جبریل روح الامین محمد رسول اللہ یہ تفہیم مراد ہے اس سے؟ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد جو ہے یہ جیوش نہیں ہے بلکہ ہم تم ہیں؟ یعنی یہی تفہیم ہے نا, یا اور جو بھی اس نے عقائد دیے ہیں یہ پہلی کتابوں کے اندر کہاں پر ہیں؟ کسی میں نہیں آپ کو ملے گا, کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی قرآن کی. تو جب کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی تو اس والے عقائد پہلے کون بیان کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور پھر قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ شروع سے چلے آنے والی کتاب ہے, تو پھر اس سے پہلی کتاب ہے کون سی؟ اگر سب سے پہلی کتاب یہی ہے, شروع سے چلے آنے والی کتاب ہے, تو پھر اس سے پہلی کتابیں کون سی ہیں پھر جس کے اندر یہ قرآن کی تفہیم ہے لکھی ہوئی؟ اس اعتبار سے بھی آپ اس کی پکڑ کر سکتے ہیں. اچھا آگے لکھا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. اگر ہم اس کو اتارتے کسی اجمی پر تو وہ ان پر پڑھتا تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے. یعنی اس سے مراد وہ لے رہا ہے تفہیم.
تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا مفہوم لے کر چل رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تفہیم کسی اجمی کو میں دیتا تو لوگ اس پر ایمان نہ لاتے. شیخ محمد کیا ہے؟ اجمی ہے کہ عربی ہے؟ وہ بولو. وہ اجمی ہے، پاکستانی ہے، اردو سپیکنگ ہے، عربی تو اس کو آتی ہی نہیں ہے. یعنی قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ اجمی کے اوپر نہیں اترا. یعنی اگر اس کا مفہوم لے تفہیم، یعنی اس کی تفہیم کسی اجمی کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں. تفہیم اجمی کو دی جاتی تو لوگوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا. اس کی تفہیم کس کو ہے؟ عربی کو. کس کو ہونی چاہیے؟ عربی کو. شیخ محمد کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے تفہیم ہوئی ہے قرآن کی؟ کیسے وہ اس سے استدلال کر سکتا ہے؟ تیسرا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ کیسے اس کا استدلال جو ہے وہ رد ہوتا ہے کہ قرآن کے مطابق یہ اجمی کے اوپر اس کی تفہیم نہیں اتر سکتی. جو وہ مفہوم لے رہے ہیں ہم اس کے مطابق بات کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو واضح بات ہے کہ یہ قرآن کی بات ہے، نہ کہ قرآن کی تفہیم کی بات ہے، یہ متن کی بات ہے. تو بہرحال اس کا اگر مفہوم لے لیا جائے تو تین انداز سے جو ہے اس کا رد ہو جاتا ہے اسی جگہ پر. ایک اور جگہ سے وہ استدلال کرتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا. لیلۃ القدر کو کہتا ہے جی فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتا ہے. کہتا ہے دیکھو جی اگر یہ روح جو ہے یہ روح فرشتہ ہوتا تو یہ تنزل الملائکہ، ملائکہ کا الگ تذکرہ ہے، روح کا الگ تذکرہ ہے. معلوم ہوا کہ یہ ملائکہ سے کوئی الگ چیز ہے اور وہ تفہیم ہے. اور وہ کیا ہے؟ تفہیم. اچھا، وہ گمراہ لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہے، پہلے تو یہ بتائیں گے کہ دیکھو جی یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے. پھر وہ کون سی ہے؟ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. اچھا بھائی تو جو بتا رہا ہے یہ لکھا کہاں پر ہے؟ اب میں بتا تو رہا ہوں بھائی، تیرا بتانا کوئی حجت ہے؟ وہ اپنے دعوے کو اچھا جی 1 منٹ کے لیے ہم تسلیم کر بھی لیں کہ جی روح الامین یا جبریل یا یہ روح جو ہے یہ فرشتہ مراد نہیں ہے. ہم 1 منٹ کے لیے تسلیم کر، میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس انداز سے بھی جواب دے سکتے. 1 منٹ کے لیے اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ اس سے مراد فرشتہ نہیں ہے، یہ کہاں پر لکھا ہے کہ اس سے مراد تفہیم ہے؟ قرآن کی تفہیم مراد ہے اس سے. یہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا، آپ جو نظریہ پیش کریں گے، جو بات کریں گے نا، آپ سے وہ مطالبہ کرے گا قرآن کے اندر یہ لفظ دکھاؤ. مثلا آپ یہ کہیں گے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اللہ کے آخری نبی ہے، تو کہے گا قرآن سے دکھاؤ کہ آخری نبی، آخری کا لفظ دکھاؤ. وہ آپ سے اس طرح، تو پھر آپ بھی اس سے اس طرح کا مطالبہ کریں. تو جو وہ بات کرے گا وہ کہے گا نا جی اس سے مراد تفہیم ہے. چلو جی وہ تو ہوگی الگ چیز، تفہیم ہے، اس سے مراد یہ لکھا کہاں پر ہے؟ جبریل سے مراد تفہیم ہے، روح الامین سے مراد تفہیم ہے، روح القدس سے مراد تفہیم ہے، روح سے مراد تفہیم ہے، محمد رسول اللہ سے مراد تفہیم ہے. یہ لفظ قرآن کے اندر کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ چلو یہ بتا دو ہمیں. اگر یہ لکھا ہوا تو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں طریقہ کار سمجھ میں آیا کیسے آپ نے اس کا جواب دینا ہے یا کیسے آپ نے اس کی پکڑ کرنی ہے. تو آپ اس انداز سے بھی گمراہ، یعنی وہ پہلے آپ کے عقیدے کو غلط ثابت کریں گے کہ دیکھو جی قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے، آپ کا مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا. تو اب جب آپ کا مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. بھئی اگر میرا مسئلہ فرض کریں غلط ثابت ہو جائے، یہ کیسے نتیجہ نکلتا ہے کہ تیرا مسئلہ صحیح ہے؟ تیرا مسئلہ صحیح ہونے کے لیے بھی تو دلیل چاہیے نا. جیسا کہ میں نے جامعہ رحمانیہ میں ابھی یہ دورہ ہو رہا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ حیات مسیح کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ بات بیان کی کہ مرزائی لوگوں کا سب سے زیادہ زور ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اچھا جی، جب عیسیٰ علیہ السلام 1 منٹ کے لیے ہم مان لیں کہ وہ فوت ہو گئے تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مرزا نبی ہے؟ یہ تو نتیجہ نہیں نکلتا. عیسیٰ علیہ السلام کو 1 منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ مرزا نبی ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے بھائی؟
ابھی عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے، میں وزیر اعظم، یہ بھائی کہاں سے نکلا ہے کہ تو وزیر اعظم بن گیا؟ بھائی شہباز شریف ہے وزیر اعظم، اب عمران خان نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ شہباز شریف ہے۔ کیوں؟ تو باقاعدہ ووٹ پڑے ہیں، باقاعدہ قانونی طور پر وہ سیٹ پر بیٹھا ہے۔ اب ایک بندہ کہے جی عمران خان وزیر اعظم نہیں رہا، میں وزیر اعظم، بھائی ٹھیک ہے وہ نہیں رہا اگر ہم مان لیتے ہیں، تو وزیر اعظم بنا ہے، تیری پاس دلیل کیا ہے؟ اس کی تو دلیل الگ چاہیے۔ تو اگر فرض کرو کہ ہمارا عقیدہ اگر غلط ثابت ہو جائے تو جو تو کہہ رہا ہے یہ عقیدہ کیسے صحیح ثابت ہو رہا ہے، اس کی دلیل دو تم۔ طریقہ کار سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ میں یہ طریقہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اچھا جی، وہ یہاں سے بھی استدلال کرتے، کہتے ہیں دیکھو جی فرشتے الگ ہیں، روح الگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے۔ اچھا چلو جی فرشتہ نہیں ہے، پھر تفہیم ہے۔ اچھا بھی تم تفہیم مراد لے رہے، یہ کہاں پر لکھا ہو کہ یہ تفہیم ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے گمراہ بندہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ شیخ محمد کو سن لیں، غامدی صاحب کو سن لیں، آپ پرویز کو سن لیں، مرزائیوں کو سن لیں، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس دعوے کو ہی دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دعویٰ الگ چیز ہے، دلیل الگ چیز ہے۔ آپ جو اپنے دعوے کے مطابق دلیل دیں گے اس کو تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے کسی بھی انداز سے، تعویل کر کے، تحریف کر کے، کوئی بھی انداز اپنائیں وہ۔ لیکن جو اپنے عقیدے کے متعلق وہ دلیل دیں گے نا، وہ کہیں گے میں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بھئی، آپ کا بتانا یہ دلیل ہے، حجت ہے۔ تو وہ دعوے کو دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں سے بھی وہ استدلال کرتا ہے۔ اچھا اگر یہ مراد جو ہے یہ تفہیم ہے تو قرآن مجید کے اندر تو ایک اور آیت بھی اس طرح کی آتی ہے، سورۃ النبا کے اندر، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ روح سے کوئی شخصیت ہے مراد، روح تو شخصیت ہے۔ کیا تفہیم وہاں پر صف کے اندر کھڑی ہوگی؟ یہ کوئی ہے کوئی عقلی بات کو مطلب یہ کہتے ہیں گمراہ بندے کی مت ہی ماری ہوتی ہے، یہ وہی مسئلہ ہے۔ اب دیکھو سیم وہی الفاظ یہاں پر بھی ہیں، تو کیا تفہیم وہ مراد لے رہے تفہیم، تو کیا تفہیم قیامت والے دن صف کے اندر کھڑی ہوگی فرشتوں کے ساتھ؟ عجیب بات ہے یار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صف کے اندر کھڑی ہوگی یہ کوئی شخصیت ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ تو حضرت جبریل ہے، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ باقی فرشتوں سے الگ اس کو کیوں کیا گیا؟ یہ تو عربی زبان کا اسلوب ہے کہ کسی خصوصیت کے لیے اس کو عموم سے نکال کر الگ خاص بھی بیان کر دیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، یہ تو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، طریقہ کار ہے۔ تو خیر وہ تو عربی زبان سے واقف ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے دلائل ہیں جس سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تفہیم ہے مراد، اس سے یہ کوئی فرشتہ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح وہ رسول کا لفظ جہاں پر اب یہاں پر جو آ رہا ہے قرآن کے اندر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کہتا ہے جی دو چیزوں کی اطاعت کرنی ہے، قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے۔ اللہ سے تو ٹھیک ہے، اللہ کی ذات میں، اور رسول سے مراد وہ بندہ نہیں ہے، جیسے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے، کہتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ یا دوسرے نبی مراد نہیں ہے، اور رسول جو ہے نا یہ کوئی الگ شخصیت نہیں ہے، یہ بس تفہیم ہی ہے، یعنی جو قرآن کی تفہیم کسی کو دی گئی ہے نا وہ اس کی پیروی کرے گا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ سوال جو ہے وہ وہی جو لوگوں نے کیا اس سے، شیخ محمد کو ایک تفہیم ہو گئی، ایک تفہیم جو ہے وہ مجھے ہو گئی، اور بالکل اس کے برعکس ہو گئی۔ شیخ محمد کے لیے وہ حجت ہے، میرے لیے یہ حجت ہے۔ مجھے جو تفہیم ہوئی ہے میری تفہیم کے مطابق شیخ محمد گمراہ ہے، شیخ محمد کو جو تفہیم ہوئی ہے اس کے مطابق میں گمراہ ہوں۔
تو نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں گمراہ ہیں یا دونوں ہدایت یافتہ ہیں؟ یہ تفہیم ہوئی کہاں سے؟ شیخ محمد کہتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ تفہیم ہوتی ہے. خدا تعالیٰ نے شیخ محمد کو جو تفہیم دی اس کے مطابق میں گمراہ ہوں. خدا تعالیٰ نے جو مجھے تفہیم دی میرے تفہیم کے مطابق شیخ محمد گمراہ. اب خدا دو ہیں یا تفہیمیں دو ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تو ساری دنیا جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی. کون گمراہ ہے، کون ہدایت کے اوپر ہے، کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تو یہ ساری خرابی جو ہے یہ لازم آتی ہے اس عقیدے سے. بہرحال اگر رسول سے مراد شخصیت نہیں ہے، اس سے مراد تفہیم ہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ہم نے ان کو اولاد بھی دی اور ان کی بیویاں بھی تھیں. یاد آ گئی آپ کو آیت؟ وہ حافظ قرآن آئے تو وہ پڑھ دے آیت. ذریہ کا لفظ بھی آتا ہے، ازواج کا لفظ بھی آتا ہے. اچھا یہ تفہیم کی اولاد ہوتی ہے؟ پھر اگر رسول سے مراد تفہیم ہے تو تفہیم کی اولاد ہوتی ہے، تفہیم کی بیوی بھی ہوتی ہے. پھر سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اچھا اسی طرح آپ وہ پڑھیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا. اب یہ محمد رسول اللہ سے مراد وہ تفہیم لے رہا ہے، تو جو اس تفہیم کے ساتھی ہیں وہ آپس میں نرم ہیں، کافروں پر سخت ہیں اور وہ رکوع سجدہ بھی کرتے ہیں. اب یہ تفہیم جو ہے بذات خود یہ کیا چیز ہے، اس کا کوئی جسم ہے، اس کے ساتھی کون سے ہیں اور وہ کون سا رکوع سجدہ کرتے ہیں، وہ کن کافروں کے اوپر نرم ہیں، آپس میں یہ کون سی چیز ہے. آپ وہ رسول اللہ کے الفاظ جو ہیں یا لفظ رسول کے الفاظ آپ نکال لیں سارے، آپ ایک لسٹ سامنے رکھ لیں، آپ کو کئی باتیں جو ہیں وہ ایسی مل جائیں گی جس سے واضح طور پر اس کے عقیدے کا رد ہوتا ہے کہ اس سے مراد تفہیم ہو ہی نہیں سکتی، اس سے مراد شخصیت ہی ہوگی. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. یہ تفہیم جو ہے وہ انسان بن گئی تھی، بشر بن گیا تھا واضح ٹھیک ٹھاک. ہیں جی حضرت مریم کے پاس جو رسول آیا تھا وہ ٹھیک ٹھاک صحیح بشر جو ہے وہ بن گیا تھا، تو تفہیم بن گئی تھی بشر. کہتا ہے مثالی وہ یہاں پر وہ پھر وہ نئی طویل جو ہے وہ تمثل کو جو ہے وہ مثال کے اوپر جو ہے وہ لے جاتا. تو اور بھی کئی آیات آپ کے سامنے آ جائیں گے. اچھا اسی طرح آپ سورہ نساء کی آیت اگر آپ پڑھیں گے 136 نمبر، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے پیغمبر پر اپنے رسول پر اتاری. اگر رسول سے مراد تفہیم ہے تو تفہیم کے اوپر کون سی کتاب اتری ہے؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اگر رسول سے مراد تفہیم ہے قرآن کی تو تفہیم کے اوپر اس کا معنی لے کر چلتے ہیں ہم. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی تفہیم کے اوپر کتاب اتاری ہے. کون سی تفہیم ہے جس کے اوپر کتاب اتری ہے؟ سمجھ آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی شخصیت مراد ہے، یہ تفہیم مراد نہیں ہے. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی اس نے. اس کا مطلب یہ ہو کہ جو اس کا عقیدہ تھا کہ قرآن جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر بھی کتاب اتاری اور اس سے پہلے بھی کتاب اتاری تھی. چلو ہمارے عقیدے کے مطابق تو بات سیدھی سی ہے کہ نبی علیہ السلام پر کتاب اتری قرآن میں، اس سے پہلے نبیوں کے اوپر بھی کتاب اتری، اس پر بھی ہم نے ایمان لانا. اب وہ بتائے کہ اس کتاب سے پہلے یہ جو رسول یعنی تفہیم کے اوپر کتاب اتری یہ کون سی کتاب ہے؟ پھر اس کتاب سے پہلے بھی ایک کتاب اتری تھی، وہ کون سی کتاب ہے؟ کیونکہ اس کے نزدیک تو قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں. یہی تورات ہے، یہی انجیل ہے، یہی زبور ہے، یہی کتاب ہے جو سارے نبیوں کو ملی تھی.
لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کتاب تھی. وہ کون سی کتاب ہے؟ یہاں سے اس کے اس عقیدے کا بھی رد ہوتا ہے کہ کتاب شروع سے ایک ہی چلی آ رہی ہے. پھر آگے لفظ ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. کتب کا لفظ آ رہا ہے، اللہ کی کتابیں، اللہ کی کتابیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں ایک سے زیادہ ہیں، کتابیں ایک سے زیادہ ہیں. سمجھ آئیے جی؟ تو یہ آیت جو ہے اس کے دونوں نظریات کا رد کرتی ہے کہ رسول سے مراد تفہیم ہے، اس کا بھی رد ہوتا ہے، اور کتاب جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ سب کو ملتی چلی آ رہی ہے، اس کا بھی رد ہوتا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ کتاب جو ہے یہ شروع سے ایک ہی چلی آ رہی ہے، بس یہ تفہیم جو ہے وہ ہر زمانے میں انبیاء کو ہوتی رہتی ہے. ایک تو یہی آیت اس کا رد کرتی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36. دوسری سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور 4 جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو وہاں پر آپ کو ملے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. قرآن مجید کا جو مخاطب ہے وہ کہتا ہے، اچھا اس کا عقیدہ یہ، ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ اس کا خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ خطاب مجھے ہے، آپ کو ہے، سب کو یہ خطاب ہے، سب کے اوپر جو ہے یہ کتاب اترتی ہے، تفہیم ہوتی ہے اس کو. اچھا ہمارے نزدیک تو مسئلہ واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، تورات اور انجیل اس سے پہلے نازل کی جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور فرقان اتارا. اب یہاں پر اس کے مفہوم کے مطابق اگر ہم لیں کہ کتاب ایک ہی شروع سے چلی آ رہی ہے، جو مخاطب ہے اس کے اوپر کتاب اتری، اور اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی اتری تھی، اور اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی اتری تھی، اور فرقان بھی اللہ نے اتارا تھا، اور فرقان بھی اللہ نے اتارا تھا. یہ جو اس کے اوپر کتاب اتری ہے یا جو اس کا مخاطب ہے وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اترا ہے، تو قرآن مجید سے پہلے تورات اور انجیل بھی یہ کون سی کتابیں ہیں جو اتری ہیں؟ اگر یہ ایک ہی کتاب ہے جو چلی آ رہی ہے تو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے تورات اور انجیل اتری ہے؟ پہلے دن سے یہ کتاب ہے، تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس سے پہلے تورات اور انجیل اتری ہے. وہ کہاں پر ہے، کس پر اتری، کون سی ہیں وہ، اس سے پہلے پھر کون سی ہیں وہ؟ اسلامی عقیدے کے مطابق تو اس کا مطلب واضح ہے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے تورات بھی اتری تھی، انجیل بھی اتری تھی، زبور بھی اتری تھی. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے جی پہلے دن سے یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے جی، ابتدا کے اندر پہلے دن سے یہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے تورات اور انجیل اتری تھی. وہ جو پہلے دن یہ کتاب تھی، اس سے پہلے تورات انجیل کون سی اتری تھی؟ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پہلے دن پر ہم چلے جاتے ہیں. پہلے دن پر یہ کتاب موجود تھی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. پہلے دن یہ آیت لکھی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتری تھی. وہ اس پہلے دن سے پہلے تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اتری کون سی ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے یہی ایک کتاب ہے جو شروع سے چلی آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا اب اس کا جو استدلال ہے وہ کیسے ہے، یعنی وہ کیسے ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک ہی کتاب جو ہے نا یہ شروع سے چلی آ رہی ہے؟ کہتا ہے دیکھو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اتاری ہے. کہتا ہے کتاب دیکھو ایک ہے، واحد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ہی کتاب دی ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے، یہ جو تم کہتے ہو نا تورات الگ ہے، زبور الگ ہے، انجیل الگ ہے، قرآن الگ ہے، نہیں، سارے نبیوں کو ایک ہی کتاب دی ہے. سارے نبیوں کی ایک ہی کتاب ہے، کیونکہ لفظ کتاب کہتا ہے جی واحد ہے. یہ ہے جی اس کا استدلال.
یہ اور اس طرح اس کے مفہوم کے اندر اگر کوئی اور آیت بھی ہوگی تو وہاں سے اس کا استدلال ہے. تو اس کے جواب تو دو آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تو ایک جواب جو ہے الزامی طور پر اگر آپ اس کو دینا چاہیں، الزامی جواب ویسے بڑا شاندار ہوتا ہے، وقتی طور پر بڑا لاجواب کرتا ہے. قرآن کے اندر آتا ہے النجم والشجر یسجدان، پڑھیں آیت ذرا. اچھا، اب ستارہ اور درخت جو ہے وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں. کیا ستارہ ایک ہے؟ درخت ایک ہے دنیا میں؟ اب اگر وہ واحد کے سیغے سے استدلال کر رہا ہے، مطلب ہے کہ وہ جہالت ہے. اب اس میں جنس کا مطلب ہی اور کچھ ہوتا ہے. بہرحال ہم اس کے مفہوم کے مطابق لیتے ہیں جی، واحد ہو گیا جی استعمال، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر بھی تو واحد استعمال ہوا ہے. کیا ستارہ ایک ہے؟ درخت ایک ہے؟ تو لوگ تو اس کو پاگل کہیں گے اگر یہ کہے گا کہ یہ ایک ہی ہے ستارہ دنیا میں، درخت ایک ہی ہے جی. اسی طرح جو آ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، اب لفظ انسان بھی تو واحد ہی ہے نا، پھر ہم اس کا مفہوم لے لیتے ہیں. آپ اس میں جنس کو چھوڑ دیں، ایک سائڈ پر کر دیں، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. کیا مطلب کہ صرف ایک انسان خسارے میں ہے؟ صرف ایک انسان خسارے میں ہے؟ تو اس کو عربی اسلوب کا بھی نہیں پتا، اصول اور قواعد کا بھی نہیں پتا. وہ کرتا کیا ہے، ایک عقیدہ بناتا ہے، اپنے ذہن کے مطابق ایک بات سوچتا ہے، پھر اس کے مطابق دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے اس نے عقیدہ بنا لیا کہ کتاب ایک ہی ہے شروع سے چلی آنے والی، پھر اس کے مطابق اس نے دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور یہ دلیل اس کو ایسے مل گئی کہ چونکہ لفظ کتاب واحد آیا ہے اس لیے اس سے مراد جو ہے وہ ایک ہی کتاب ہے، شروع سے ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے. یہ اس کا استدلال ہے، اور یہ اس کے تین جواب آپ کے سامنے. ایک تو یہ الزامی جواب ہے، ایک سورۃ نساء کی آیت ہے 136 اور ایک سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 4 ہے. یہ تین اس کے جواب جو ہیں وہ بنتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے عقیدے بنی اسرائیل کی طرف، جو بنی اسرائیل کے حوالے سے کہتا ہے جی بنی اسرائیل ہم ہیں تم ہیں، یہ جو تم جوش کہتے ہو نا یہ درست نہیں ہے. کہتا دیکھو قرآن مجید میں لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ہمیں دکھا ان لوگوں کا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. کہتا ہے انعام کن پر ہوا ہے؟ کہتا ہے قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل پر جو ہے اللہ نے انعام کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ راہ راست پر چلنے والے جو وہ بنی اسرائیل، اور وہ ہم لوگ ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں. اور کہتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فضلتکم علی العالمین، میں نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی ہے. میں نے تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی ہے. کس کو فضیلت ہے؟ کہتا ہے ہم کو فضیلت ہے یا جوش کو فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب جہانوں پر ہمیں فضیلت دی ہوئی ہے، ہم مراد ہیں اس سے، بنی اسرائیل سے مراد ہم لوگ ہیں. یہ جو اس کا استدلال ہے. پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ اصول وہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی کے راستے پر چلیں تو بندہ جو ہے وہ انہی میں شمار ہو جاتا ہے. یعنی اس کے جواب سے ہمیں یہ اصول مل رہا ہے. کہتا ہے کہ جی منعم علیہم لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ بنی اسرائیل ہے. ہم چونکہ وہ چل رہے ہیں اس لیے ہم بنی اسرائیل ہیں. کہتے ہیں ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اور منعم علیہم لوگ ہیں بنی اسرائیل، ہم چونکہ چل رہے ہیں اس لیے ہم ہیں وہ لوگ بنی اسرائیل. تو یہ اصول نکلا اس کے جواب سے کہ جو کسی کے راستے پر چلے وہ وہی ہو جاتا ہے، جو کسی کے راستے پر چلے وہ وہی ہو جاتا ہے.
یہ اصول قرآن کے خلاف ہے. پہلے نمبر پر ہم سورہ مریم کی آیت نمبر جو ہے وہ نکالیں گے جی 58. جی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. ٹھیک ہے جی. یہاں پر منعم علیہم لوگوں سے مراد کون ہیں؟ یہ نبی مراد ہے. ٹھیک ہے. اور منعم علیہم لوگوں کے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور اس کے مفہوم کے مطابق ہم چل رہے ہیں، لہذا ہم سب کیا ہوئے؟ پھر نبی ہو گئے. پھر ساری نبی ہو گئے، ساری امت ہی نبی ہو گئی. پھر یہ اسی طرح کا استدلال ہے جس طرح کا مرزئی لوگ کرتے ہیں. منعم علیہم اس کے نزدیک کہتا ہے بنی اسرائیل ہیں اور ان کے نقشے کا ان کے راستے پر چلنا، اور وہ چل رہے ہیں ہم، لہٰذا ہم کیا ہوئے؟ بنی اسرائیل. قرآن کے مطابق منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ نبی بھی ہیں، نبی بھی منعم علیہم ہیں، اور منعم علیہم لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں ہم، لہٰذا ہم کیا ہوئے؟ نبی. پھر یہ نتیجہ نکلے گا، یعنی جو وہ استدلال کر رہا ہے اسی کے مطابق پھر تو ہر بندہ نبی بھی بن گیا، ہر بندہ جو ابراہیم بھی بن گیا، ہر بندہ جو ہے وہ موسیٰ بھی بن گیا، ہر بندہ جو ہے وہ عیسیٰ بھی بن گیا. وہ مرزیوں کا جو استدلال ہے پھر تو وہی استدلال ہے اس کا بھی. ایک پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا امت محمدیہ کے اندر، جو بھی کرتا ہے وہ امت محمدیہ سے خارج ہو جاتا ہے. اور نہ ہی امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کے راستے پر چلنے سے بندہ خود وہ بن جاتا ہے. اچھا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. اچھا دوسری ہم آیت نکالیں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو. اب ہم نے خدا کے راستے کی پیروی کی تو کیا ہم خدا ہو جائیں گے؟ بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے راستے پر چلنے سے بندہ وہ بن جاتا ہے، یہ لازم نہیں آتا. یہ اس کا استدلال قرآن کے خلاف ہے، وگرنہ ہر بندہ نبی بھی ہو جائے گا اور ہر بندہ خدا بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو اس نے استدلال کیا ہے وہ سارا استدلال اس کا تانا بانا جو ہے وہ غلط ہے. اور پھر یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے فضلتکم علی العالمین، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کے اندر تو ان کو فضیلت دی تھی. وہ اس ماضی کے صیغے کا ترجمہ جو ہے نا وہ جاری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے فضیلت، بنی اسرائیل کو دے رکھی ہے فضیلت، وہ یہ ترجمہ کرتا ہے. تو ماضی کے اندر تو ٹھیک ان کو فضیلت تھی بھائی، لیکن اب ان کو فضیلت ہے، یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ترجمہ غلط کر کے جو ہے وہ اپنا مفہوم جو ہے وہ اخذ کر رہا ہوتا ہے. ایک اس کا اسی حوالے سے اچھا پھر آپ ان آیات کو پڑھیں گے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم، یہ آیات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ماضی کے قصے بیان ہو رہے ہیں. یعنی یہ اس کا پس منظر بھی بتا رہا ہے، اس کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو مخاطب لوگ ہیں نا، عرب لوگ، مسلمان، وہ نہیں ہے، یہ ماضی کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں.
اس سے بھی آپ استدلال کر سکتے ہیں، اس کے غلط نظریے کو رد کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی کے مطابق اس نے یہ بھی نظریہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد رسول اللہ ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس کو نبی مانا جاتا ہے، کہتا ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، یہ تم لوگ ان کو بنی اسماعیل کے اندر لے کر گئے ہو۔ کہتا ہے تم لوگ جو مسلمان ہو نا، تم اپنے آپ کو کہتے ہو، تم لوگ ان کو کہتے ہو کہ وہ بنی اسماعیل کے اندر ہے، وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی آئے ہیں، کیونکہ قرآن کے مطابق نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی ہے۔ یہ سورۃ الجاسیہ کے اندر اگر آپ نکالیں گے، سورۃ الجاسیہ جی کتنے پارے میں ہے؟ یہ نکل آئی ہے جی، سورۃ الجاسیہ 25ویں پارے میں ہے جی۔ یہ جی آیت نمبر 16 سے پڑھیں گے آپ۔ کہتا ہے کہ دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین وآتیناہم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم۔ کہتا ہے دیکھو جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت دی ہے، نبی جو بھی آئے گا وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی آئے گا، اور محمد رسول اللہ جن کو آپ نبی مانتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی آیا ہے، بنی اسماعیل کے اندر نہیں آیا۔ یعنی یہ بھی اس نے مفتی عبد الباقی صاحب کے سامنے جو ہے یہ بھی ایک نظریہ پیش کیا، چونکہ وہ پہلی مرتبہ ان کے سامنے آیا تھا، اس لیے وہ بیچارے ذرا کنفیوز ہو گئے۔ تو بہرحال تو یہ بھی اس نے ایک عقیدہ پیش کیا ہے۔ پہلا جواب تو اس کا آپ کو یہاں پر ہی مل جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بھی آیت ملاتا ہے سورۃ صف کی، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے کیا وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ بنی اسرائیل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بعد ایک احمد نبی کے آنے کی خوشخبری تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ہی وہ نبی آیا ہے، یہ خام خواہ تم نے بنی اسماعیل کے اندر اس کو جو ہے وہ اس نبی کو لے گئے ہو، بنی اسماعیل میں نہیں آیا۔ یعنی یہ دو آیتیں جو ہیں وہ ملا کر جو ہے یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہے، سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 16 اور سورۃ الصف کی آیت غالباً 6 ہے میرے خیال میں، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ پہلے نمبر پر اگر آپ سورۃ الجاسیہ کی یہ آیات پڑھیں گے تو آیت نمبر 18 پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر لکھا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، ثم جعلناک یعنی بنی اسرائیل کے اندر نبوت اللہ تعالیٰ نے رکھی، پھر ہم نے آپ کو ایک شریعت کے اوپر جو ہے وہ کیا، پھر آپ کو شریعت دی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے اندر ہی ہیں، بنی اسرائیلی ہی ہیں، تو پھر ان کو سما کے ساتھ الگ کیوں کیا گیا ہے؟ ایک پوائنٹ۔ دوسرا، یہ جو سورہ مریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 58، اس کے اندر اسرائیل کا الگ لفظ ہے، اسرائیل نبی کا الگ تذکرہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ہمارے نزدیک تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ ہاں جی، یہاں پر ہم پڑھتے ہیں وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا۔ اگر یہ سارے نبی جو ہیں بنی اسرائیل کے اندر ہی آئے ہیں تو پھر یہ لفظ اسرائیل یہ الگ کیوں ہے؟ اور پھر یہ بذات خود جو ہے یہ بنی اسرائیلی تو ہے ہی نہیں، وہ تو بنی اسرائیل یعنی خود اسرائیل ہے، ان کی اولاد آگے بنی اسرائیل ہے۔ پھر جو ان سے پہلے کے نبی ہیں، ابراہیم ان سے پہلے کے نبی ہیں، نوح پہلے کے نبی ہیں، وہ کیسے بنی اسرائیل کے اندر ہوئے؟ یہ لفظ اسرائیل جو ہے الگ یہاں پر موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی نبی جو ہیں وہ الگ ہیں، ان کے علاوہ بھی نبی ہوئے ہیں
بنی اسرائیلیوں کے علاوہ بھی بذات خود اسرائیل جو نبی ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر بھی نہیں آتے، اور جو ان کے اوپر ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کے اندر نہیں آتے. تو ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر نبوت رکھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت یعقوب کی نسل کے اندر جو ہے، حضرت یعقوب کی نسل کے اندر رکھی، ٹھیک ہے، وہ ایک حد تک رہی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اندر نبوت لی ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پر لفظ اسرائیل الگ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیلی الگ نبی ہیں اور ان کے علاوہ بھی نبی ہوئے ہیں. وگرنہ لفظ اسرائیل یہ کس قوم کے اندر نبی آئے ہیں اور ان کا نبیوں کے اندر تذکرہ آ رہا ہے. اور سورۃ الجاسیہ کے اندر دوسرا استدلال یہ ہے، ثم جعلنا کا ثم کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے الگ ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کسی کی طرف آئے تو کیا وہ نبی اسی میں شمار ہوتا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ. اس کا استدلال یہ ہے کہ جب وہ نبی ان کے پاس واضح دلائل لے کر آیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ کھلا جادو ہے. کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی بنی اسرائیل میں آیا ہے. اب اس کے استدلال سے یہ اصول نکلا کہ اگر کوئی نبی کسی قوم کی طرف مبعوث ہوگا تو وہ نبی اسی قوم کا شمار ہوگا، وہ نبی اسی قوم کا شمار ہوگا، وہ دوسری قوم کا شمار نہیں ہو سکتا. یہ اس سے استدلال جو ہے، یعنی اس سے یہ اصول اخذ ہوتا ہے. اسی بنیاد پر اس نے یہ سارا تانا بانا جوڑا ہے. اب ہم اس بنیاد کو دیکھ لیتے ہیں، کیا یہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف دلائل لے کر آئے. کیا موسیٰ علیہ السلام فرعونی تھے؟ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعونی تھے؟ دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی نہیں مانتا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعونی تھے. لیکن وہ سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 103 سے لے کر 105 تک پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہ کن کے پاس دلائل لے کر آئے تھے، کن کی طرف دلائل لے کر آئے تھے؟ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اگر کسی کی طرف مبعوث ہو تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ اسی قوم کا ہے. سمجھ آئی ہے؟ وگرنہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا مانو؟ فرعونی مانو پھر. اور یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا دنیا کے اندر، بلکہ شیخ محمد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر فرعونی مانے گا تو پھر بنی اسرائیل کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیلی نبی تھے. معلوم ہوا کہ یہ اصول ہی غلط ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے اندر نہیں بلکہ بنی اسماعیل کے اندر آئے ہیں. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر جو آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں پر آگے انہوں نے جو دعا مانگی ہے دونوں باپ بیٹے نے، وہ کیا ہے؟ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اچھا، یہ سورۃ البقرہ کے اندر پہلے پارے کے آخر میں آتی ہے یہ آیت، آخری یہ آیت ذرا پڑھ لیتے ہیں نا. ہاں جی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ آیت نمبر ہے 129، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر کیا ہے؟ 129. اب ان دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی کہ یا اللہ ان کے اندر جو یہاں پر پیچھے ذریت کا لفظ بھی آتا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ جو ہے وہ اپنا مطیع بنانا. تو ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ذریت وہ بیت اللہ کے پاس ہے. کہاں پر ہے؟ بیت اللہ کے پاس ہے. وہاں پر تعمیر ہوئی، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، وہاں پر ان کی ذریت ہے. دونوں باپ بیٹوں نے دعا مانگی، اور جو وہاں پر آباد ہیں لوگ، بیت اللہ کے پاس جو لوگ آباد ہیں، ان کے اندر ایک نبی کے آنے کی انہوں نے دعا کی ہے. اب بیت اللہ کے پاس جو قوم آباد ہے وہ قوم کون سی ہے؟ بنی اسرائیل ہے یا بنی اسماعیل ہے؟
اس کا فیصلہ جو ہے وہ وہاں پر جا کر کوئی بھی بندہ پوچھ لے، غیر مسلموں کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لے، مسلمانوں کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لے، وہاں پر جو نسل موجود ہے ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ دونوں باپ بیٹوں نے جس گھر کی تعمیر کی ہے اس گھر کے پاس جو لوگ آباد ہوں گے ان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی دعا مانگی ہے انہوں نے، وہاں پر نبی علیہ السلام آئے ہیں، تو وہ قوم کون سی ہے؟ اگر تو بنی اسماعیل ہے تو پھر ہمارا دعویٰ صحیح ہے، اور اگر بنی اسرائیل ہے تو پھر شیخ محمد کا دعویٰ صحیح ہے۔ اب وہ وہاں پر جا کر دیکھ لیں، وہاں پر کسی بھی عربی سے پوچھ لیں، ظاہر ہے کسی بھی خاندان کے بارے میں پوچھنے تو اسی سے جا کر پوچھیں، ہاں بھائی تمہارا نسب نامہ کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے، تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بنی اسماعیل کے اندر آئے ہیں، قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کن کے اندر ہوئی ہے؟ امیین کے اندر، امیوں کے اندر۔ اب امی ہیں کون؟ اب یہ امی کون ہے؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، یہ اہل کتاب سے الگ ہیں۔ اہل کتاب کن کو کہا گیا؟ بنی اسرائیل کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو، بنی اسرائیل بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ اور امی کون ہے؟ یہ اہل کتاب سے الگ ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی وہ جو آیت ہے نا جس کے اندر وہ آتا ہے کہ اگر آپ ان کو قرضہ دے دیں گے تو یہ قرضہ واپس نہیں کریں گے اہل کتاب، مگر یہ کہ آپ بار بار ان سے مطالبہ کریں۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہ قرضہ کیوں نہیں واپس کریں گے؟ انہوں نے دلیل یہ گڑی ہوئی ہے کہ ہمارا امیوں کے اوپر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ہم ان کا حق مار سکتے ہیں، یہ ہمیں اجازت ہے۔ وہاں پر لفظ ہے کہ امیوں کے اوپر ہمارے لیے کوئی سبیل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب الگ ہیں، امی جو ہے وہ الگ ہیں۔ اب امی وہ کس کو سمجھتے ہیں اہل کتاب؟ وہ بنی اسماعیل کو سمجھتے تھے۔ یہ جب ان کو قرضہ دے دیتا تھا کوئی عربی تو وہ بار بار، بعض ایسے لوگ تھے جو بار بار مطالبے پر بھی نہیں واپس کرتے تھے، بعض کر دیتے تھے، بعض بالکل ہی منکر ہو جاتے تھے۔ اور دلیل انہوں نے یہ بنائی تھی کہ امی ہے یہ، لہذا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مانتے تھے کہ امی جو ہے وہ الگ قوم ہیں، اہل کتاب سے یعنی بنی اسرائیل سے الگ ہیں۔ تو وہ نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قوم کے اندر آئے ہیں؟ امیوں کے اندر آئے ہیں، اور بذات خود وہ بھی النبی الامی تھے، بذات خود وہ بھی النبی الامی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم کے اندر آئے ہیں، اور وہ قوم کون سی ہے؟ وہ قوم ہے جو بیت اللہ کے پاس آباد ہے، اور بیت اللہ کے پاس آباد کون سی قوم ہے وہ آج بھی جا کر آپ پوچھ لیں، وہ بنی اسماعیل ہے، نہ کہ بنی اسرائیل۔ تو یوں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیخ محمد کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، اور دبے لفظوں میں جو آج وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ممکن ہے مستقبل کے اندر جا کر مرزا قادیانی کی طرح جو وہ کھل کر بھی نبوت کا دعویٰ کر دے۔ بہرحال وہ اپنی تفہیم کو حرف آخر سمجھتا ہے، یہ بات تو کنفرم ہے، اور یہ نبوت کا ہی ایک طرح کا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیل جو ہے وہ مزید آپ اگر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیکچر وغیرہ سنیں، آپ اس کے اوپر جن علماء نے کام کیا ان کو دیکھیں۔ مختصر طور پر جو مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔